آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو روتے ہوئے انسان کو بھی ہنسانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے بچپن کو حسین بنایا، وہ آدمی جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس شخصیت کو اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مسٹر بین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسٹر بین بولتا نہیں تھا، اس نے صرف اپنی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا کو ہنسایا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع دنیا کو ہنسانے والے مسٹر بین پر ہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بین کا اصل نام کیا ہے؟ اس نے دنیا کو ہنسانے کی شروعات کیسے کی؟ اچانک سے مسٹر بین نے مزید ایپیسوڈز بنانا آخر کیوں بند کر دی؟ اور آج دنیا بھر کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والا مسٹر بین کہاں اور کس حال میں ہے؟ ریئل سٹوریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 6 جنوری 1955 کو انگلینڈ میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن کونسیٹ میں ایک بچے کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا روون ایٹکنسن۔ جی، وہی روون جسے آج پوری دنیا مسٹر بین کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے والد کا نام ایرک ایٹکنسن تھا جو کہ ایک کسان تھے اور اس کی ماں ایک ہاؤس وائف تھی۔ روون اپنے 3 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ روون بچپن میں کافی شرمیلا تھا، لیکن اسے بچپن سے ہی لوگوں کو تنگ کرنے اور ہنسانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اسے لوگوں کو انٹرٹین کرنا پسند تھا، اسی لیے روون عجیب و غریب شکلیں بنا کر اپنے دوستوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ روون جب اسکول میں تھا تو اس نے ایک کامیڈی فلم دیکھی جو اسے کافی پسند آئی، لیکن ابھی تک روون نے کامیڈی یا ایکٹنگ کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا اور بڑا ہو کر انجینئر بننا چاہتا تھا، اور پھر جلد ہی روون نے پڑھ لکھ کر نیو کیسل یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1975 میں روون نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہی MSc کرنے کے لیے دی کوئنز کالج آکسفورڈ میں ایڈمیشن بھی لیا۔ اس دوران روون کو ایک اسکیچ لکھنے اور پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب تک روون کئی جگہ پر پرفارم تو کر چکا تھا، لیکن لکھنا اس کے لیے ایک نیا کام تھا۔ اسی موقع پر روون کو محسوس ہوا کہ وہ کامیڈی اچھے سے کر سکتا ہے اور اس میں اپنا کریئر بھی بنا سکتا ہے۔ آکسفورڈ کالج میں روون کی ملاقات ایک رائٹر اور میوزک کمپوزر سے ہوئی۔ ان دونوں نے روون کو اپنے کام میں شامل کر لیا اور یوں ان تینوں نے مل کر کامیڈی ڈرامے بنانا شروع کر دیے۔ ان کے کامیڈی ڈرامے نشر ہونے کے بعد BBC کے ایک پروڈیوسر نے روون کو ایک ٹی وی شو میں کام کرنے کی آفر بھی کی۔ اب تک روون کی عمر 22 سال ہو چکی تھی۔ روون کے پاس اب 2 آپشنز تھے۔ ایک طرف اس کے دوست تھے جن کے ساتھ مل کر وہ اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا، اور دوسری طرف ٹی وی شو میں کام کی آفر تھی جو کہ اس کے لیے ایک نیا کام تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ ٹی وی شو میں کامیاب ہو گیا تو زندگی میں کافی آگے بڑھ سکتا ہے، لہٰذا روون ایٹکنسن نے ٹی وی شو کی آفر ایکسیپٹ کر لی۔ روون کا پہلا ٹی وی شو تھا ناٹ دی 9 o'clock نیوز۔ اس کا یہ شو کافی کامیاب رہا اور لوگ اس کی ایکٹنگ کی تعریف کرنے لگے۔ اس کے بعد روون کو ایک نئے شو کی آفر ہوئی جس کا نام تھا بلیک ایڈر۔ یہ سیریز بھی کافی کامیاب رہی اور پورے انگلینڈ میں روون کی اس سیریز کی تعریفیں کی جانے لگیں۔ اب روون انگلینڈ میں ایک مشہور شخصیت بن چکا تھا۔ لوگ جہاں بھی اسے دیکھتے تو اس سے آٹوگراف لیتے اور اس کے ساتھ تصویریں بناتے تھے۔ ایک بار روون کے پاس ایک ٹی وی شو کا ڈائریکٹر آیا جس نے اسے کامیڈی شو کی آفر کی۔ روون نے اس شو میں کام کرنا شروع کر دیا اور یہیں سے روون ایٹکنسن مسٹر بین کے روپ میں دنیا کے سامنے آیا۔ اس کامیڈی شو سے روون کو اتنی کامیابی ملی کہ پوری دنیا اسے مسٹر بین کے نام سے جاننے لگی۔ مسٹر بین کا یہ شو روتے ہوئے لوگوں کو بھی ہنسانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جس کسی نے بھی مسٹر بین کامیڈی شو دیکھا اس نے اپنا بچپن یادگار بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شو کا نام مسٹر بین کیسے رکھا گیا؟ دراصل اس شو کے پروڈیوسر جانتے تھے
کہ اس شو کا نام کسی سبزی کے نام پر فنی سا رکھا جائے، اسی لیے پہلے اس شو کا نام مسٹر کیرٹ رکھا گیا، لیکن پھر اسے بدل کر مسٹر بین کا نام دیا گیا۔ مسٹر بین شو کی شروعات 1990 میں ہوئی تھی اور اگلے 5 سالوں تک اس کی ٹوٹل 14 ایپیسوڈز آئیں اور 1995 میں اسے ختم کر دیا گیا۔ اب تک مسٹر بین دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو چکا تھا بلکہ لوگوں کو ہنسا کر اچھے خاصے پیسے بھی کما رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں شہرت پانے والا شو اتنی جلدی بند کیوں ہو گیا؟ دراصل اس شو کے ختم ہونے کی وجہ سے روون ایٹکنسن خود تھا۔ وہ اب مزید مسٹر بین کا کردار نہیں نبھا سکتا تھا۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اسے دیکھ کر ہنستے تھے، جبکہ اپنی ریئل لائف میں وہ ایک سیریس انسان ہے۔ اس کو ڈر تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے مذاق بن کر رہ جائے گا، بس اسی لیے اس نے مزید مسٹر بین بننے سے انکار کر دیا۔ دوستو، مسٹر بین نے کامیڈی شو کے بعد فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھا۔ اس نے جیمز بانڈ کی مووی نیور سے نیور اگین سے اپنی فلمی کیریئر کی شروعات کی۔ 1997 میں مسٹر بین نے بین نام کی ایک فلم بنائی جو کہ کافی کامیاب رہی۔ مسٹر بین کو شروع سے ہی جیمز بانڈ پسند تھا، اس لیے اس نے جانی انگلش اور ری بورن جانی انگلش فلم بنائی جس میں اس نے جیمز بانڈ کی طرح جاسوس کا کردار ادا کیا۔ اگر بات کی جائے مسٹر بین کی پرسنل لائف کی تو 1986 میں اس کی ملاقات سنیٹرا سیستری سے ہوئی۔ کچھ عرصہ ڈیٹ کرنے کے بعد 1990 میں ان دونوں نے شادی کر لی، جس کے بعد ان کے 2 بچے ہوئے، مگر پھر کچھ وجوہات کی بنا پر 2014 میں ان دونوں کے بیچ طلاق ہو گئی۔ دوستو، ٹی وی پر تو آپ نے مسٹر بین کو سبز رنگ کی ایک چھوٹی گاڑی میں ہی دیکھا ہوگا، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ریئل لائف میں مسٹر بین مہنگی ترین گاڑیوں کے مالک ہیں۔ اس کے پاس رولز رائس، اسکوڈا سپر، آڈی A8 اور اس سے جڑی کئی مہنگی کارز ہیں۔ مسٹر بین کے پاس ریئر میکلارن F1 اسپورٹس کار بھی تھی۔ 2011 میں اس کار میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں مسٹر بین تو بچ گیا مگر کار پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح 2001 میں مسٹر بین افریقہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گیا ہوا تھا کہ ایک دن وہ جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ فلائٹ کے دوران جہاز کا پائلٹ بے ہوش ہو گیا، لیکن مسٹر بین نے حیرت انگیز طور پر جہاز کا کنٹرول خود سنبھالا اور اسے کریش ہونے سے بچا لیا۔ آج پوری دنیا روون کو مسٹر بین کے نام سے جانتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے۔ 2017 میں روون ایٹکنسن کے حوالے سے ایک خبر وائرل ہوئی تھی کہ مسٹر بین مر چکا ہے، لیکن یہ خبر جھوٹی تھی۔ مسٹر بین آج بھی زندہ ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 69 برس ہو چکی ہے اور آج وہ انگلینڈ میں ہی رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ مسٹر بین کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اتنا سارا پیسہ اور شہرت پانے کے باوجود بھی آج تک اس نے کبھی کسی غلط کام میں قدم نہیں رکھا، یہاں تک کہ آج تک شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ مسٹر بین اپنا سارا وقت صرف اچھے کاموں پر اور ہمیں 2 پل ہنسانے پر لگا دیا، اس لیے وہ چاہے جتنا مرضی کردار نبھا لے مگر ہمارے لیے ہمارا مسٹر بین ہی رہے گا۔ دوستو، کیا آپ کے بچپن کو مسٹر بین سے یادگار بنایا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ریئل سٹوریز سے بھی آپ انٹرٹین ہوتے رہیں۔ خدا حافظ۔